لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کے سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے افہام اور تفہیم کے حوالے سے یہ رمضان المبارک کی چوتھی نشست ہے ہماری۔ اس سے پہلے مختلف 3 نشستوں میں ترتیب وار میں نے 3 موضوعات پر آپ کے سامنے بات کی۔ جو حضرات موجود تھے انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے سنا بھی ہے اور اسے سمجھا بھی۔ آج کی یہ چوتھی نشست ہے اور آج کی گفتگو کا ابتدائی حصہ کل کی بات سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا آخر میں کہ عام طور پر لوگ اس آیت کریمہ کو پیش کر کر اپنی بات پر استدلال کرتے ہیں، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کا جواب میں کل کی نشست میں دے چکا ہوں۔ سوال میں دوہرا دیتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ کل جو حضرات نہیں تھے وہ آج ہیں، ان کے علم میں بات آ جائے۔ وہ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر اگلے کو مغالطت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی قرآن کریم کو خود سے نہیں سمجھنا چاہیے، قرآن کریم کو کسی سمجھنے والے انسان سے سمجھنا چاہیے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جن معاون علوم کی ضرورت ہے اس کے اندر ممارست اور مہارت پیدا کرنی چاہیے، پھر آپ قرآن کریم کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت محتاط طریقے سے۔ یہ معاملہ قرآن کریم کا ہے، اس لیے کہ بڑی شدید وعید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے۔ قرآن کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کریم کے بارے میں کوئی اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا، حالانکہ اس کا قرآن سے دور کا کوئی تعلق نہیں، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ کوئی ناول یا ڈائجسٹ کی کتاب نہیں ہے، اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اعتراض کہ وہ فلاں صاحب ہیں، فلاں پروفیسر صاحب ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، ڈھماکے صاحب ہیں، وہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ علماء سے قرآن کریم کی تفسیر سمجھو؟ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میں ذکر کے کل 2 معنی بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، یاد ہے؟ ایک ذکر کا معنی تھا یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، اور مختلف دلائل کے ذریعے میں نے یہ بات ثابت کی تھی کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کا ابدی معجزہ ہے کہ یہ کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس سے اس عمر کا کوئی تعلق نہیں، ہر عمر کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک ذکر کا معنی یاد کرنا اور اس کو حفظ کرنا، اور دوسرا معنی ذکر کا نصیحت۔ اور کل ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ دیکھیں قرآن کریم میں 2 طرح کے مضامین ہیں۔ میں بہت مختصراً بتا رہا ہوں تاکہ اگلی بات میں شروع کروں۔ 2 طرح کے مضامین ہیں۔ بعض مضامین قرآن کریم میں وہ ہیں کہ جس میں حلال حرام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے،
جس میں جائز ناجائز سے متعلق معاملات ذکر کیے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف اپنی قدرتوں کے شاہکار بیان کیے ہیں۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، کیسے آسمان سے پانی برستا ہے، مردہ زمین پر جب وہ پانی پڑتا ہے وہ کیسے زندہ ہو جاتی ہے، ہم اس زمین سے کیا کیا چیزیں نکالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، اس سے تم فائدہ بھی اٹھاتے ہو، اس کے دودھ سے بھی، اس کے کھالوں سے بھی، اس کے چمڑے سے بھی، وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں، پہاڑ ہیں، سورج، ستارے، سیارے۔ یہ جو مضامین ہیں، یہ جو مضامین ہیں، ان مضامین کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ندائے عام ہے، یہ ایک کھلی ہوئی دعوت ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے گا وہ دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، کہ کون سی چیز حلال، کون سی حرام، کون سی جائز، کون سی ناجائز، کیا اللہ نے اپنی قدرتوں کے کرشمے اور کارناموں کا ذکر کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے کسی علوم کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک حصہ قرآن کریم کا یہ۔ دوسرا حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ جس میں احکام ہیں اور ان احکام سے مسائل کا استخراج اور استنباط ہے۔ مختلف احکام ذکر کیے ہیں، ان سے مسائل نکالنا ہے، اور ایک مسئلہ اگر یہ ثابت ہو رہا ہے اس آیت سے تو دوسرے احکام کو اس پر قیاس کرنا، اس کی علت تلاش کرنا، وہ علت دونوں میں قدر مشترک ہے یہ نہیں، یہ عام آدمی کے دماغ سے اوپر کی باتیں ہیں۔ یہ ان چیزوں کا جو تعلق ہے وہ تعلق ہے علماء سے، فقہاء سے، مجتہدین سے، محدثین سے، علم کلام والوں سے۔ ان کا تعلق ہے کہ وہ دلائل کے ذریعے ان چیزوں پر غور و فکر کریں، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو وہ جو علماء منع کرتے ہیں وہ اس قبیل سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں کہ بھائی آپ اس کے اندر نہ گھسیں، اس لیے کہ آپ کو ہوا نہیں لگی ان باتوں کی۔ اچھا جی، اب میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ کل میرے آخر میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کے چند تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 زبان سے واقفیت۔ ٹھیک، کوئی بھی کتاب ہو دنیا کی، کوئی بھی دنیا کی کتاب ہو، اس کا کوئی مضمون ہو، کوئی لیٹر ہو، جب تک کہ آپ اس زبان کو نہیں سمجھیں گے اس چیز کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس میں کیا لکھا ہے آپ کو نہیں پتا۔ ایک کتاب پشتو میں پشتو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور اگر میں جاننا چاہتا ہوں تو مجھے وہ زبان سیکھنی ضروری ہے۔ چائنیز زبان میں کوئی لیٹر ہے، کل بھی میں نے مثال دی تھی۔ فرانسیسی زبان کا کوئی لیٹر ہے، انگلش میں کوئی کتاب ہے، بک ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ مجھے اس کتاب میں جو زبان استعمال ہوئی ہے، جو لغت استعمال ہوئی ہے، جو لینگویج استعمال ہوئی ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی شدھ بدھ بولیں ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، نہیں تو میں اس کو نہیں سمجھ پاؤں گا۔ بالکل یہی مثال جو ہے وہ قرآن حکیم کی بھی ہے۔ قرآن حکیم کون سی زبان میں؟ پشتو میں، عربی زبان میں۔ اور یہ بات بھی میں نے پچھلی نشستوں میں ذکر کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن کریم کی زبان کی عربی ہے، اور عربی میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن قرآن کریم نے عربی بھی وہ استعمال کی ہے جو مشاہداتی عربی ہے، اس کو استعمال کیا، یعنی بہت ہائی لغت استعمال نہیں کی ہے، بہت ہائی فائی۔ ابھی اگر آپ وہاں چلے جائیں سعودیہ میں اور عرب کے اگر آپ گفتگو سنیں، بھائی ان کی زبان کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ عربی ہے۔ ان کی عربی کو آپ لے لیں اور یہ والی عربی آپ لے لیں، آسمان زمین کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ عربی یہ بھی ہے، وہ بولتے ہیں، وہ بھی عربی ہے۔ ابہا میں جو علاقہ ہے وہاں جو زبان بولی جا رہی ہے وہ عربی بولی جا رہی ہے، وہ کسی اور ڈھنگ کی بولی جا رہی ہے۔ مختلف عرب کے خطوں میں جو بولی جا رہی ہے وہاں
کہیں وہ کاف استعمال ہو رہا ہے، کہیں گاف استعمال ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے۔ عربی ہونے میں ایک نام ایک ہے عربی، لیکن علاقوں کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے، ان کی اس مٹی کے اعتبار سے وہ لغتیں الگ الگ ہیں، بولیاں الگ الگ ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو زبان استعمال کی وہ سلیس زبان ہے، وہ فصیح زبان ہے، وہ بلیغ زبان ہے۔ اس زبان کے اندر اور اس لغت کے اندر سلاست ہے، روانی ہے، اور اس کو سیکھنے میں ذرہ برابر کوئی دشواری نہیں ہے۔ باقی جو عربی ہیں وہ ساری بگڑی ہوئی ہیں۔ اس قرآن حکیم کے علاوہ، قرآن حکیم کے علاوہ جو بولیاں بول رہے ہیں وہ الگ الگ ہیں، الگ الگ، کوئی کسی چیز کو کم کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کا اضافہ کر رہا ہے، کوئی چیز ذکر کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کو حذف کر رہا ہے۔ خیر، تو پہلی بات قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عربی زبان ہم جانتے ہوں۔ باتیں تو اس سے متعلق بہت ساری ہیں، بنیادی باتیں، لیکن میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ میں ہیڈنگ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں، زبان کا علم بھی ضروری ہے۔ زبان کے علم کے ساتھ ساتھ عربی کے جو محاورات استعمال ہو رہے ہیں ان محاورات سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ دو باتیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان آیات کا جو پس منظر ہے، اس کا جو شان نزول ہے، جس پیرائے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، اس سے بھی واقف ضروری ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ جو شان نزول ہے کہ کس پیرائے میں، کس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت اتری ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور ان تمام کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہمیشہ آدمی مقصد کو اس وقت پاتا ہے کہ جب وہ اس متکلم کی مراد کو پہچانتا ہو۔ اگر ایک آدمی متکلم کی مراد سے واقف نہیں ہے تو مطلب تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ میں بڑی کام کی میں باتیں کر رہا ہوں اور ہر بات بڑی قدر تفصیل طلب ہے، لیکن اس وقت نہیں، اور یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کتاب ہے، پڑھائی جاتی ہے، میں نے پرسوں کل بھی حوالہ دیا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ہم نے بھی پڑھی، اور جتنے بھی علماء ہیں سارے پڑھتے ہیں، عربی میں ہے، اور قرآن کریم کی جو تفسیر ہمارے یہاں شروع ہوتی ہے جلالین شریف، اس سے پہلے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس میں سارے اصول بیان کیے جاتے ہیں، تعویل کی بحث ہے، ناسخ اور منسوخ کی بحث ہے، فلاں بحث ہے، فلاں بحث ہے، بہت لمبی باتیں آپ کے اوپر سے جائیں گی، نہ مجھے وہ اس وقت بیان کرنی ہے۔ تو میں کیا ذکر کر رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی؟ متکلم کی مراد کو جاننا اور متکلم کی مراد کو پہچاننا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ مقصد تک کے نہیں پہنچ سکتے، آپ مقصد تک نہیں پہنچ سکیں۔ اچھا، جب یہ بات یہ ہو گئی کہ متکلم کی مراد کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے، تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یا آپ کے اوپر براہ راست نازل کیا ہے۔ جلدی جلدی بولتے رہے تاکہ میں پھر آگے چلوں۔ نہیں، یہ قرآن کریم کس پر نازل کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کس نے، کون لے کر آتا رہا؟ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا۔ جب قرآن کریم، اچھا دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، میں اگرچہ اس کا جواب ضمناً پہلے دے چکا ہوں، کہ کیا آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے صرف الفاظ نازل آپ پر کیے یا اس کے معنی بھی آپ کو بتلائیں؟ بولے نا، دونوں چیزیں نازل کی ہیں، یہ میں اہم بات کر رہا ہوں، میری آگے کی بات اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، اور ان الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتلائے کہ آپ اس الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح آپ یوں کریں۔
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد قرآن کریم بیان کر رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ تو یتلو علیہم سے مراد الفاظ ہیں، اور ویعلمہم سے مراد اس کے معانی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا مقصد۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ جب دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کی ہیں، تو اب سیدھا سادہ سا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سمجھنے کے لیے، اس متکلم کی مراد کو سمجھنے کے لیے ہمیں سہارا لینا پڑے گا کس کا؟ حدیث کا حوالہ، حدیث کا کی ہمیں ضرورت پڑے گی، حدیث کی ہمیں حاجت پڑے گی، اور حدیث کے بغیر، اور حدیث کا دوسرا نام کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل، آپ کا فعل، آپ کے ارشادات۔ جب تک کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیں گے درمیان میں، تو قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ میں یہاں تک بات آ گئی؟ اس لیے کہ صرف عربی زبان سے اگر کسی کو آج سمجھنا ہوتا تو میں ابھی آپ کے سامنے چند مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ اگر عربی زبان سے کسی کو سمجھنا ہوتا تو حضرات صحابہ سے زیادہ سمجھدار اس روئے زمین پر اور اس کائنات میں کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی۔ اور پھر انہوں نے وہ ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس ماحول میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اس ماحول کو انہوں نے دیکھا ہے، حضور پر وحی اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو اسی بات سے جو ہے تردید ہو گئی، اور اسی بات سے رد ہو گیا منکرین حدیث کا۔ وہ یہ کہتے ہیں، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم کو جو ہے نا ہر آدمی خود سمجھ لے، حدیث ودیث کو درمیان میں نہ لاؤ، اس لیے کہ حدیث کو درمیان میں لاؤ گے تو جھگڑے ہوں گے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ جس پر سب متفق ہیں، حدیث کو درمیان میں لاؤ گے تو جھگڑے ہوں گے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو قرآن ہونا کیسے پتہ چلا؟ جواب دینا، کس نے بتایا؟ حدیث سے پتہ چلا، موٹی سی بات ہے۔ قرآن کا قرآن ہونا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ قرآن کا قرآن ہونا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے۔ تو جن پر قرآن کریم نازل ہوا، جنہوں نے ان کے الفاظ ہم تک پہنچائے، جنہوں نے اس کے تفسیر اور اس کے معنی اور اس کی تشریح کیے، اگر ہم اس واسطے کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں تو آپ بتائیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں نے اس کی آپ کو مثال دی تھی کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اگر آپ حدیث کو ہٹا دیتے ہیں تو نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز کن چیزوں سے فاسد ہو رہی ہے؟ نماز کن چیزوں سے مکروہ ہو رہی ہے؟ نماز کن چیزوں سے باطل ہو رہی ہے؟ سجدہ سہو کب کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ سہو کے مسائل کیا ہیں؟ کس آیت میں قرآن میں؟ کس آیت میں؟ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ کہاں؟ کس آیت میں؟ فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی رکعتیں، کہاں پر ہے؟ کس جگہ پر ہے قرآن میں؟ ظاہر ہے حدیث سے یہ باتیں ہمیں پتہ چلی، یہ باتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلی۔ حدیث اگر یہ باتیں بیان کرتی تو میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نماز بھی پتہ نہیں کس طرح پڑھتے، ہمیں تو نماز کے بارے میں بھی پتہ نہ ہوتا۔ لہذا اتنی بات متعین ہو گئی اور یہ طے ہو گئی ہے بالکل ٹھوک بجا کر کہ اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لازمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس کی تشریح اور تفسیر کی ہے اس کو نظر انداز کر آپ قرآن کریم کے معانی اور مطلب تک کے نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے تو میں اب اگلی بات کروں، اور نہیں ہوئی ہے تو میں پھر اور کسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے؟ اگلی بات دیکھیے، قرآن کریم جب نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حضرات صحابہ بھی موجود تھے، اور حضرات صحابہ کی زبان کون سی؟
عربی اور خالص عربی زبان قرآن کریم کی جو زبان ہے خالص عربی، ان کی بعد میں آگے چل کر ملاوٹیں شروع ہو گئیں، شروع ہو گئیں۔ کتنے احادیث میں واقعات ایسے ہیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا آج۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ حضرات صحابہ نے قرآن کریم کو جب پڑھا، حالانکہ ان کی زبان مادری عربی، قرآن کریم عربی، ماحول عرب کا، وہ سچویشن وہ ان کے سامنے، اس تمام کے تمام پیرائے میں وہ پڑھا قرآن کریم، تو بعض جگہوں پر ان کو شبہ پیدا ہو گیا۔ شبہ تو پیدا نہیں ہونا چاہیے، شبہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ بھائی زبان بھی عربی، قرآن بھی عربی، ماحول کے عرب کے ماحول سے بھی واقف اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں سے واقف ہے، تو پھر ان کو اشکال کیوں پیش آ رہا ہے؟ اب دوسرا سوال یہ کہ جب ان کو اشکال پیش آیا تو وہ کس کے پاس گئے؟ بولیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنا سوال ذکر کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جو اجمی لوگ ہیں، ہم قرآن کریم کو اگر ترجمے سے اور تفسیر سے پڑھیں گے تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، کس کے پاس جانا ہے؟ ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، جو علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، جنہوں نے زندگی اپنی اس قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں، اس میں محنت کی ہے، اس میدان میں، ہمیں ان کی طرف سے رجوع کر پائیں۔ اس میں کوئی ہے بات مسئلہ؟ سیدھی سمپل سی بات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ فقہاء صحابہ میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیں ذرا بات اور سے توجہ، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں کہ میرا ذہن جو ہے نا وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں، آج اکثریت لوگوں کی وہ ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کل ان کا نام آپ کو بتایا تھا، جس کو میرے عرف میں کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل۔ ذرا سے گرامر آ گئی، اور گرامر بھی پوری نہیں آئی، اگر آپ پوچھیں، جملہ پوچھیں، ترکیب پوچھیں، وہ اوپر سے گزر جائے گی، کیا بات کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے جاہل۔ تو ذرا سی عربی آ گئی، تھوڑا سے گرامر سیکھ لیے، جی بس 2-4 کتابوں کا مطالعہ کر لیا۔ بھائی یہ سمندر ہے، یہ سمندر ہے۔ تو اب جب آپ رات دن ہمارے سامنے جو ہے وہ اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں کہ جی وہ فلاں صاحب سے میری بحث ہو رہی تھی اور فلاں صاحب سے میری بحث ہو رہی تھی اس مسئلے پر، اس نے کہا کہ بھائی قرآن سے دکھاؤ۔ یہ ایک عام سی ایک فیشن چل پڑا ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں دکھاؤ۔ تو یہ جو چشمہ آپ نے لگایا ہوا یہ کہاں پر قرآن میں؟ یہ کہاں ہے؟ یہ گھڑی جو آپ نے پہنی ہے یہ کہاں پر ہے قرآن میں؟ اور یہ جو آپ نے بھی نماز پڑھی ہے ظہر کی، کتنی رکعت؟ 12 رکعتیں، یہ 10 رکعتیں، کہاں پر قرآن میں؟ تو یہ سوال کرنا ہر بات کے سوال میں اس بات کو دہرانا کہ قرآن میں کیا ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کہہ دے آپ سمجھ لیں کہ اس کو جہالت کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، یہ پکا ٹھکا جاہل ہے، اس کو سند مل گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اب آگے میں بات بتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ حالت احرام میں ہے، طواف کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حالت احرام میں آدمی جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس پر شریعت نے پابندی لگائی ہے، پتہ ہے نا یہ مسئلہ؟ اگر پہنے گا دم دینا پڑے گا۔ تو اس آدمی نے اندر جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے اور اوپر سے احرام باندھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے سلے ہوئے کپڑے پہننا حالت احرام میں۔ تو اس نے بھی وہی جاہلوں والا جواب دیا جو جواب میں نے بھی آپ کو بتایا، کہا کہ کہاں ہے قرآن میں؟ آپ نے کہا کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، ہے قرآن میں، میں بتاتا ہوں کہاں ہے قرآن میں۔
کہا کہ میں نے تو پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ قرآن پڑھ لیا، مجھے تو کہیں پر بھی نہیں ملا۔ کیا حضرات صحابہ، اور صحابہ میں بھی حضرات فقہائے صحابہ، کیا شان ہے ان کی، ہم اور آپ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے 28ویں پارے کی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کون ارشاد فرما رہا ہے؟ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ دیکھو تمہیں میرے رسول جو کہیں کرنے کے لیے وہ کر لو، اور جس سے میرے رسول تمہیں روک دیں وہ اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت قرآن کی ہے، 28ویں پارے کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے منع کیا ہے کہ حالت احرام میں آدمی سلے کپڑے نہ پہنے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا رسول جو کہہ دے اس کو مان لو۔ ہے حدیث قرآن میں ہے، آگے بات کرو۔ جواب آیا قرآن سے نہیں آیا؟ جواب آیا کہ نہیں آیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں کہہ دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے منع کیا ہے نا، رسول نے منع کیا ہے کہ حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہنو گے تو دم دینا پڑے گا، جائز نہیں ہے۔ خلاص قرآن سے جواب آ گیا، بعد میں خاموش ہو گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل تھے اور پائے کے اور بڑے اونچے درجے کے یہ صحابی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں بہت ساری ان سے روایتیں ہیں۔ جناب نبی کریم توجہ ہے میری طرف یا کام دھندوں میں؟ اچھا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے ایک علاقے میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ نجران کا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کا علاقہ، وہاں عیسائی رہتے تھے بہت سارے، ان کا گڑھ تھا، مرکز تھا، تو وہاں بھیجا۔ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے جو پادری تھا انہوں نے کہا کہ جی آپ سے ہمارا ایک سوال ہے، آپ سے ہمارا ایک سوال ہے، اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، ورنہ آپ تشریف لے جائیں۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ تو وہ جو عیسائی پادری تھا اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے، سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، تمہارے قرآن میں کہا ہے یا اخت ہارون، حضرت مریم کو کہا ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو مریم، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ صدیوں پہلا ان کا زمانہ، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، ان کا زمانہ اور ہے، دونوں کے زمانوں میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال کا فرق ہے۔ تو یہ ان کے بھائی کیسے ہو گئے؟ یہ اس سوال کا جواب دے دو۔ نہیں سمجھے سوال؟ نہیں سمجھے؟ دوبارہ بتاؤں؟ نہیں سمجھے نا بھائی؟ ہاں نہیں میں بتا دوں صحیح سے، نہیں سمجھے؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ایک طرف، اور حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ تو قرآن نے حضرت مریم کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو ہارون کی بہن کیسے ہو گئی؟ دونوں کے زمانوں میں بعد ہے، دونوں کے زمانوں میں فرق ہے، کیسے بہن ہو گئی؟ قرآن کہہ رہا ہے، تمہارے قرآن میں آئیے اس کا تذکرہ۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے جواب نہیں معلوم، مجھے جواب نہیں معلوم۔ یہ واپس مدینہ آ گئے، اور مدینہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی کیا کارگزاری ہے؟ کہا کہ جی میں تو جب دعوت دینے کے لیے گیا، میں نے اپنا پیغام پہنچایا، انہوں نے کہا کہ تم سے ایک سوال ہے، انہوں نے یہ سوال جڑ دیا۔
تو کہا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ کہا مجھے جواب آیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ خدا کے بندے عجیب آدمی ہو، سادے آدمی، تمہیں اتنی بات نہیں پتا؟ حضور نے ڈانٹا، اتنی بات تمہیں نہیں پتا، اس بات کا جواب تمہیں نہیں آیا؟ اب دیکھیں قرآن کی آیت پڑھ رہے، اشکال پیدا ہو گیا، اور صحابی ہیں بڑے درجے کے، لیکن کنفیوز ہو گئے۔ حضور کے پاس پہنچے، آپ نے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت مریم کے ایک بھائی، ان کا نام بھی ہارون تھا، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ بڑے اور بزرگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے، تو یہاں مراد ہے وہ حقیقی بھائی مراد نہیں، بلکہ ان کے جو بھائی تھے وہ مراد ہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے نام پر نام رکھا، جب ان کے نام پر تبرک کے لیے، برکت کے لیے نام رکھا، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ کہ اللہ حضرت میرے تو ذہن میں یہ بات آئی نہیں، کہا کہ سادے آدمی ہو۔ تو صرف میری مثال دینے سے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اشکال پیدا ہو گیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے 7ویں پارے کی، 7ویں پارے کی، میں پہلے وہ آیت بتا دیتا ہوں، اس آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس پر جو اشکال ہے وہ میں بتاؤں گا۔ وہ آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ترجمہ سمجھ لیں، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا، قیامت کے دن وہ امن سے بھی ہوں گے اور ہدایت پر بھی ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت فرما رہی تھی، تلاوت اور بھی حضرات صحابہ کو یہ اشکال پیش آیا، تلاوت کرتے ہوئے جب اچانک اس آیت پر جب یہ حضرات پہنچے تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور یہ سیدھا بھاگ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ بھی گئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بخاری کی روایت میں ہے وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ، اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس آدمی نے بھی ایمان کے ساتھ ذرہ برابر ظلم کیا، تو ظلم کا معنی اور مفہوم بہت عام سا ہے، ظلم گناہ کو بھی کہتے ہیں، ظلم زیادتی کو بھی کہتے ہیں، ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، یہ بھی ظلم ہے، بہت اس کا معنی مفہوم اس کا بڑا وسیع ہے۔ تو ہم میں سے کون آدمی ہے کہ جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ ہم میں سے کون آدمی ہے کہ جس سے کبھی کوئی زیادتی نہ ہوئی ہو، جس سے کوئی غلطی کا ارتکاب نہ ہوا ہو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن ہمیں امن حاصل نہیں ہوگا، ہم ہدایت پر نہیں ہوں گے، ٹھٹر کر رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی عجیب آدمی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بابا یہاں پر ظلم سے مراد وہ عام ظلم مراد نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، یہاں پر ظلم سے وہ مراد ہے ظلم کی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی کہ ظلم کے قریب نہ جانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ مراد ہے ظلم سے، شرک۔ اب جان میں جان آئی، اب سانس آئی، ورنہ آیت جب پڑھی تو اس آیت کے پڑھتے ہی فوراً ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو گیا، بھائی ہم میں سے تو کس آدمی نے کوئی غلطی نہ کی ہو، نہیں کی ہوگی، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن پھر ہمیں امن بھی حاصل نہیں ہوگا اور ہم ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر ظلم سے مراد عام ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد ہے، بولیں یہ سارے نہیں بول رہے پیچھے والے، شرک بابا، شرک، یا تو اوپر سے گزر رہی ہے، پتہ نہیں اوپر سے تو نہیں گزر رہی، سمجھ رہے ہیں یا بس ایسے ہی؟ تو معلوم کیا ہوا کہ اہل زبان ہیں، اہل لسان ہیں، حضور کی صحبت یافتہ ہیں، بڑے پائے کے اور اونچے درجے کے صحابی ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان کو بھی بس اوقات اشکال پیش آ جاتا ہے، اشکال پیش آ جاتا ہے۔ تو اشکال پیش آنا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفے کی جامع مسجد میں بیان کر رہے تھے،
اور اس میں آپ نے یہ بات فرمائی، خواتین بھی بہت ساری تھیں، خواتین کا بھی بہت بڑا مجمع تھا، تو خواتین کے سامنے آپ نے یہ بات فرمائی کہ جسم پر جو نام گدواتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹیٹو، پتہ نہیں کیا ٹیٹو نیٹو جو بھی ہے، میں تو اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، آپ ٹیٹو کے نیٹو کے کیا بلا ہے؟ گدوانا، گدوانا، گدوانا نہیں ہے، گدوانا نہیں ہے، گدوانا۔ تو آپ نے یہ بات اس مجمع میں ارشاد فرمائی کہ جو خواتین اپنے جسم پر نام گدواتی ہیں یا اپنے جسم سے خوبصورتی کے لیے بال اکھاڑتی ہیں یا اسی طریقے سے ریت سے اپنے دانتوں کو گھس کر برابر کرتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس زمانے میں رسول کے یہ طریقے تھے، ہر زمانے میں آپ کو پتہ ہے الگ الگ فیشن ہوتا ہے، اور جب اس طرح کی جب چیزیں آدمی کرتا ہے تو صرف کرتا نہیں ہے، پھر اس کو دکھانے کا بھی بولے نا شوق ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی کوئی دیکھے، ورنہ تو پھر کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا۔ پھر اس کی مختلف طریقوں سے اس کی نمائش ہوتی ہے۔ تو ہر زمانے میں الگ الگ اسٹائل ہے، کہیں اس زمانے میں کوئی فیشن کی، تو اس زمانے میں یہ فیشن تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اس خاتون کا نام تھا ام یعقوب، اس خاتون کا نام تھا ام یعقوب، وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، آپ قرآن سے مجھے بتا سکتے ہیں؟ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں پیش کرتا ہوں، کہا کہ میں پیش کرتا ہوں، اور پھر وہی آیت پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس پر لعنت کس نے بھیجی؟ اللہ کے نبی نے بھیجی۔ تو قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارا نبی جو کہہ دے وہ کر لو، اور جس سے منع کر دے اس سے جواب قرآن سے آگے کہ نہیں آیا؟ نہیں پتہ چل رہا آگے بھائی لعنت اللہ کے رسول نے کی ہے، اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کے بارے میں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو چیز تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ قرآن میں تذکرہ ہے، عورت خاموش ہو گئی، کہا کہ آپ نے صحیح قرآن کو سمجھا ہے۔ اور مثال دوں یا بس کافی ہے؟ کافی ہے، ایک اور ہو جائے، تھوڑا سا ٹچ دے دوں میں، چلے بس کریں۔ اچھا، تو میں نے عرض کیا کہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں، میں نے تو آپ کے سامنے یہ 3-4 مثالیں رکھی ہیں۔ ان 3-4 مثالوں کو سامنے رکھنے سے صرف یہ بات بتلانے مقصود ہے کہ بھائی ہم قرآن کریم کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے، یہ قرآن کریم کا حق ہے، یہ قرآن کریم کا حق ہے، یہ قرآن کریم کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس کی صحیح طریقے سے ادائیگی بھی کی جائے، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ جو ہے اس قرآن کریم کو سمجھنا ہے، لیکن سمجھنا ہم کو اپنے دماغ سے نہیں ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس قرآن کریم کی آیات کی تشریح اور تفسیر کی ہے ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا ہے۔ اور آخر میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں، اب میں ساری باتوں کا خلاصہ اور لب لباب بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 2 بنیادیں ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 2 بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بنیاد ہے حضرات صحابہ۔ ان دونوں بنیادوں میں سے اگر آپ نے کسی ایک بنیاد کو اگر چھوڑ دیا تو آپ نہیں پہنچ سکتے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ حضرات صحابہ کی میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ نے حضور سے سیکھا، حضور کو دیکھا، آپ کی مجلس میں رہے، آپ کی صحبت میں رہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا اس سارے پس منظر کو وہ جانتے تھے۔ بھائی میں اور آپ تو نہیں تھے نا اس زمانے میں، یہ تھے کوئی ہوگا شاید،
ہم تو نہیں تھے، حضرات صحابہ موجود تھے. تو سند ہمارے لیے کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کے اقوال، آپ کے ارشاد، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، اور دوسرے نمبر پر حضرات صحابہ کے اقوال، کیونکہ انہوں نے حضور سے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سمجھا. میرا خیال میں 40 منٹ ہو چکے ہیں، اور میں جو بات آج سمجھانا چاہتا تھا میں اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں سمجھانے میں، یہ فیصلہ آپ پر ہے. کچھ میں سمجھایا ہے، بس میں نے آئیں شائیں ماری ادھر ادھر کی. سمجھ میں بات آ گئی. قرآن کریم کو سمجھنے سے کوئی منع نہیں کرتا. ایک ہے سب، پھر وہی ساری باتیں میں دہرانا شروع کر دوں گا. قرآن کریم کو سمجھنا بھی چاہیے، سمجھنا حق بھی ہے، لیکن جو چیزیں موٹی موٹی ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور جو چیزیں باریک ہیں، جن میں احکام ہیں، جن میں مسائل ہیں، ان کو آپ خود نہیں سمجھ سکتے. ان کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اس سے کہ جس کی زندگی کس میں گزری ہو. اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنے کی، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اور صحیح طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنے کی، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی، پھر آگے اس کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ سارے قرآن کریم کے میں نے حقوق آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری 4 نشستیں ہو گئی. اگلا ہفتہ کون سا رمضان آ رہا ہے؟ 18، 19، 18واں روزہ ہوگا انشاءاللہ، 19 اور 20. ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگلے ہفتے 2 دن ہم اور بات کریں گے، اور وہ اگلا ہمارا سبجیکٹ اور اگلا، ارے بابا 17 18 چھوڑو، اس کی کیا بحث کر رہا ہوں. تو اگلا ہفتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی رہی تو میں بہت ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوں. یہ پوری میری پلاننگ ہے. شروع میں نے کیا بات کرنی، اس سے اگلے دن کیا بات کرنی، اس سے اگلے ہفتے مجھے کیا بات کرنی، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اگلے ہفتہ اور اتوار کو 2 دن کچھ اسی سے متعلق اگلی بات مجھے عرض کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں اپنی بارگاہ میں، اور ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں. دعا فرمائیں. اللہ ذرا